دعاؤں کی قبولیت کے لیے نماز کی پابندی اور عقیدے کی پختگی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب دعا کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ انسان کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور شیطان کا بچاؤ ہے۔ دعا عبادت کی جان ہے اور خدا سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ دعا کرنے کے لیے آگے پیچھے درود شریف پڑھنا لازمی ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو سمندر کے طوفانوں کو روک دیتی ہے اور دریاؤں کے رخ موڑ دیتی ہے۔ دعا بندگی ہے جو بخشش کے دروازے کھول دیتی ہے اور معافی کا قلم پھیر دیتی ہے۔ خشوع و خضوع، عجز و انکساری اور خلوص کے ساتھ مانگی ہوئی دعا کبھی بارگاہ الہی میں رد نہیں کی جاتی۔ حدیث شریف میں ہے کہ دعا کے علاوہ صدقہ بھی برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ صدقہ قبر کی گرمی کو دور کرتا ہے اور تکبر و فقر ہٹا دیتا ہے، اور جو اخلاص سے صدقہ دیتا ہے اللہ اس کی آمدنی کو میں خیر و برکت عطا کرتا ہے۔ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو ملانا شرک کہلاتا ہے۔ ہر مراد پوری کرنے والا وہ وحدہ لا شریک ہے، اسی لیے صرف اللہ ہی سے مانگو مگر سچے عقیدے کے ساتھ، کیونکہ یہی سچے مومن کی نشانی ہے۔ شرک انسان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی نیک عبادت گزار یا تہجد گزار ہی کیوں نہ ہو۔ مشرک کی زبان سے نکلی ہوئی دعا کوئی تاثیر نہیں رکھتی۔ جب انسان اپنے اعمال میں شرک کو جگہ دے کر سیدھی راہ اور استقامت سے ہٹ جاتے ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے کسی مدد اور سہارے کے مستحق نہیں رہتے اور اللہ کی نظر عنایت سے محروم رہتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنے دامن کو شرک کے کانٹوں سے ہمیشہ دور رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ غیر اللہ کو پکارنا گمراہی کا سبب ہے۔ نیکی کا بدلہ نیکی سے دینا اخلاق حسن کی بہترین مثال ہے۔ صبر کرنا دل کی ہدایت اور روشنی کا ذریعہ بنتا ہے۔ جو شخص اللہ کا واسطہ دے کر پناہ طلب کرتا ہے تو اس کو پناہ دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔